دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتوں کو اپاہج کر دے گا۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں، پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے کہا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو، اور جب میں مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی اچھا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے، طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ ہی معاشرہ معاف کرتا ہے نہ ہی اپنے گھر والے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی اور بھول گئے، لیکن خدا اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جب پگڑیاں پاؤں میں گرتی ہیں تو محبتیں وار دی جاتی ہیں۔ عربی کی ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہیں، لیکن جب چاہیں قریب نہیں آ سکتے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا کو سمو لیتی ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ رابطہ ٹوٹ چکا ہے تو صدائیں کیسی، اب جو ملنا ہی نہیں ہے تو وفائیں کیسی، چند یادیں ہیں اور آنسو ہیں واپس لے لو، جب کوئی جرم نہیں ہے تو سزائیں کیسی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا، میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں، میرا خیال ہے کہ میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا، چلو خیر ہے، میری زندگی بھی گزر گئی، تو بھی جا چکا، چلو خیر ہے۔ یہ جو بے بسی ہے چار سو، وہ الجھے الجھے سے طور ہیں، تجھے سب خبر ہے مگر تو کیوں نہ سمجھ سکا، چلو خیر ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے،
زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جایا کرتی ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل جو دھڑکے تو سمجھ لینا اشارہ ہے، تمہیں ہم نے پکارا ہے۔ نہ آپ حسن یوسف ہیں نہ ہم مصر کے کوئی تاجر، اپنی اس بے رخی کے دام ذرا کم کیجیے۔ بدگماں ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں، ہم سے ہر ذہن کے جالے تو نہیں اتارے جاتے۔ وہ فاصلوں میں بھی رکھتا ہے رنگ قربت کے، نظر سے دور سہی دل کے پاس رہتا ہے۔ 1000 ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر، آنکھوں سے چھلکتے لفظ نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ ستاروں کی بات نہ کرو مجھ سے، آج کل رابطے میں چاند رہتا ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ تم چاند کی طرف دیکھو اور کہو یہ کتنا خوبصورت ہے نا، میں تمہاری طرف دیکھوں اور کہوں بہت۔ تمہارا شمار ہوتا ہے ان نایاب لوگوں میں جن کے ہونے سے جہاں اور بھی حسین لگتا ہے۔ منسوب تیری ذات سے رہنائیاں تمام، تیرے بنا حیات میں کچھ دلکشی نہیں۔ جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی مگر، کرتا تھا جو دل کبھی وہ وکالت تمام شد۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سوچ اچھی یا بری جیسی بھی ہو، یہ اپنے قدردانوں کو تلاش کر ہی لیتی ہے۔